بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اس پر بات ہوئی تھی کہ سوشل میڈیا نے ہمارے معاشرے کو بالکل سامنے لا کر رکھ دیا ہے۔ ہمارے اخلاق، ہمارے رجحانات، ہمارے عیوب، ہماری خوبیاں اور خامیاں سب سامنے آ گئی۔ ہمیشہ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو آپ کی کمزوری ہے اس کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیں تو آپ فائدے میں رہیں گے۔ کوئی گناہ ہو گیا تو یہ کمزوری ہے بہت بڑی، اس کو اپنی طاقت کیسے بنائیں کہ اب اللہ سے اس کمزوری پہ، اس گناہ پہ معافی مانگنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم معاف فرما دیں، تو یہ کمزوری آپ کے لیے ایک رحمت بن جائے گی۔ تو سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ایک فتنے کے طور پہ، ایک آزمائش کے طور پہ اس طریقے سے سامنے آیا ہے کہ پورا معاشرہ ہمارا ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور اصل میں تو یہ خود فتنہ نہیں ہے، فتنہ تو ہم خود ہی ہیں۔ اس سے تو معلوم ہوا ہے، سوشل میڈیا سے تو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے اندر اتفاق و اتحاد نہیں ہے، ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے، ہمارے اندر وسعت ظرفی نہیں ہے، ہمارے اندر محنت اور تحقیق کرنے کی عادت نہیں ہے۔ ہم بہت جذباتی ہیں، انتہائی درجے کی اشتعال ہمارے اندر ہے، سطحیت ہے، سطحی چیزوں کو ہم لیتے ہیں، گہرائی میں نہیں جاتے، بدگمانی بہت زیادہ ہے، تہمتیں بہت زیادہ لگاتے ہیں ایک دوسرے پہ، بریکنگ نیوز کے نام پہ ہم دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، ان کے عیوب کو اچھالتے ہیں، پردہ دری کرتے ہیں، لوگوں کے اندر مایوسی پھیلاتے ہیں، انارکی پھیلاتے ہیں، لوگوں کے اندر تشویش پیدا کرتے ہیں، تشکیک پیدا کرتے ہیں، اور کوئی مثبت کام کر رہا ہو تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی کیڑے نکال کے اس کو داغدار کر دیتے ہیں۔ کوئی صحیح راستہ نظر آ رہا ہو کسی کو تو اس کے اندر 100 چیزیں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں تو کسی ملک کو اس ملک پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دشمن ملک کو، ہم خود ہی کافی ہیں۔ اگر کوئی بالکل 100% ترقی یافتہ ملک ہو، ٹھیک معاشرہ ہو، اس کے اندر بھی اگر اتنی جذباتیت اور اتنی سطحیت اور اتنی تہمت بازی اور اتنی پارٹی بازی اور اتنی عصبیت اور بات بات پہ کوشش کی جاتی ہے کوئی نہ کوئی لڑائی ہو، کوئی ایشو بن جائے اور ریٹنگ بڑھ جائے، لائک زیادہ زیادہ مل جائیں، میرے پیج کی مقبولیت مل جائے، بہت اہم ملکی راز ہوتے ہیں یا جماعتوں کے راز ہوتے ہیں، اداروں کے راز ہوتے ہیں، شخصیات کے راز ہوتے ہیں، خاندانوں کے راز ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے فوراً باہر چیزیں آ رہی ہیں۔ تو جیسے ہومیوپیتھک میں بعض دوائیں دی جاتی ہیں، اس سے وہ بیماری اور زیادہ ہو جاتی ہے اور کھل کر پتہ چل جاتا ہے اس کا۔ تو سوشل میڈیا بھی ایک ایسی دوا ہے جس سے بیماری پوری کھل کر سامنے آ گئی ہے، پورا پتہ چل گیا ہے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی کمزوری ہے ہماری یہ، اس کمزوری کو ہمیں اپنی طاقت بنانا چاہیے، اس کمزوری کو خوبی میں تبدیل کر لینا چاہیے۔ وہ کیسے؟ کہ سوشل میڈیا سے جو ہمیں اپنے اندر خامیاں نظر آئی ہیں ان کی ہم نشاندہی کریں، اور بہت زیادہ اس کے اوپر لوگوں نے جلسے کیے، تقریریں کی، برا بھلا کہا گیا بہت، حالانکہ ایسی کوئی بات بالکل نہیں تھی۔ جو اتحاد تنظیمات کے بڑے ہیں، وفاق المدارس والے ہیں، دوسرے ان سے بھی پوچھا، اور بھی جو متعلقہ ادارے تھے، یہ کہیں فیس بک پہ کسی نے کوئی بات ڈالی تھی؟ پھر جن حضرات نے اس مسئلے کو بہت زیادہ اٹھایا ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ 20,000 مدارس کی رجسٹریشن منسوخ ہوگی؟ ان کا کہ ہم نے فیس بک پہ دیکھا تھا۔ تو
تو 20,000 مدارس کی رجسٹریشن کی منسوخی کی بات کر کے لوگوں کو مشتعل کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، حالانکہ اس طرح سے بات ہی غلط ہے، صحیح نہیں ہے یہ بات۔ پھر معلوم ہوا کہ ایک اور مسئلہ اٹھا کہ پنجاب کے مدارس کی رجسٹریشن منسوخ کر دی حکومت نے، تو وہاں بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ وہ پچھلی حکومت میں ایک چیریٹی بل پاس ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ قانون پاس کیا تھا کہ جتنے بھی مدارس ہیں ان کی رجسٹریشن منسوخ کر کے اور ان کو NGO کے طور پہ، رفاہی ادارے کے طور پہ ان کی رجسٹریشن دوبارہ کروائی جائے۔ تو اس قانون کے تحت پنجاب کے مدارس کی رجسٹریشن منسوخ ہو گئی تھی، لیکن اس پہ کوئی وہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ پچھلی جو حکومت تھی پنجاب کی گورنمنٹ، انہوں نے کیا تھا 8-9 مہینے پہلے کی بات، اس حکومت کے آنے سے بھی 7-8 مہینے پہلے کی بات۔ لیکن چونکہ مخالفت ہے اس نئی حکومت سے، تو انہوں نے پھر اس کے اوپر بہت زیادہ وہ کیا۔ جب اس کی معلومات ہوئی پتہ چلا کہ وہ چیریٹی بل ہے اس کی بنیاد۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اور بھی آگے میں بہت ساری مثالیں بتاؤں گا، اس پہ آپ ہو سکتا ہے ناراض بھی ہوں، لیکن اگر میں نہیں بتاؤں گا تو آپ کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہم خود ہی اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، خود ہی پورے معاشرے کو ہم ایک مصیبت سے، فتنے سے دوچار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔